اگر تم گھر کے چراغ ہو اور تمہاری وجہ سے گھر میں روشنی نہ ہو سکے تو پھر کیسے چراغ ہو؟ اور اگر تم اپنے باپ کے بازو ہو اور تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے بھی بوڑھے باپ پہ قرض چڑھتا رہے تو سوال ہوتا ہے تم کیسے بازو ہو؟ اس لیے میرے بھائی یار رسپانسبلٹی اٹھاؤ اور آج سے یہ عہد کرو کہ تم شام میں گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھو گے جب تک روزانہ کم سے کم 200 روپے کما کر کے تم اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما نہیں دو گے جب تک شام میں تم گھر میں کھانا نہیں کھاؤ گے۔ یہ شارٹ کٹ میں امیر بننے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ولی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، ولی پیسہ کما کر کے بھی بنا جا سکتا ہے۔ میں آج 2-3 باتیں اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا، 2-3 بات۔ میرے بھائی، دوسری قومیں ہمارا آئینہ ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں کے لڑکے 21-22 سال کی عمر میں، اور خود ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں ایک کمیونٹی رہتی ہے جین کمیونٹی۔ جینیوں کے 21-22 سال کے بچے ہوتے ہیں، وہ گھر میں پیسے لانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پیسے چوری کر کے نہیں لاتے ہیں، ورنہ میں ان کی مثال نہیں دیتا۔ وہ ڈاکہ ڈال کے نہیں لاتے ہیں، ورنہ میں ان کی مثال نہیں دیتا۔ اور وہ آن لائن گیمز کھیل کر کے بھی پیسے نہیں لاتے ہیں، ورنہ ان کی مثال میں آپ کو نہیں دیتا۔ یہ جو آج ہمارے بچوں کو طرح طرح کے جو آن لائن گیمز ہیں، مائی سرکل ہے، 911 ہے، لوڈو ہے، یا پب جی وغیرہ ہے، یہ سب گیمز کھیلنے کی انہیں جو لت لگی ہے نا، اس سے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ کتنے ایسے رپورٹس ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ انہی گیمز کے چکر میں ہمارے نوجوانوں نے 18-19 سال کے کڑیل جوان بچے، انہوں نے خودکشیاں کر لی، سوسائیڈ کر لیا۔ ابھی کل مجھے بہار سے ایک صاحب نے، میں نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہیں میرا کوئی بیان سنا یوٹیوب پر، اور یوٹیوب سے انہوں نے ہمارا نمبر لیا اور انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا، اور انہوں نے ڈائریکٹ یہی بات کہی کہ مولانا میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں، اور آج رات تک میں یہ دنیا چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نے جب ان کا میسج پڑھا مجھے چکما سا لگا، میں نے فوراً ان سے رابطہ کیا، اور پہلے تو میں نے ان کی ڈیٹیل معلوم کی کہ کہاں کے رہنے والے ہو، نام کیا ہے، گھر میں کون کون ہے، اور کیا کام کرتے ہو۔ انہوں نے سب کچھ بتایا کہ میں پورنیہ سے ہوں، نام بھی بتایا، اور بتایا کہ میرے گھر میں ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، میں تیسرے نمبر پر اپنے باپ کی اولاد ہوں، اور میری شادی بھی ہو گئی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اور میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی پھر تم یہ خودکشی کا کیوں سوچ رہے ہو؟ تمہارے ذہن میں معاذ اللہ یہ خیال کیوں آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت دراصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی اسی سال میں 8-9 مہینے کے اندر میں تقریباً 90,000 روپیہ آن لائن گیم کھیل کر کے ہار چکا ہوں، اور پھر میں نے گھر میں چوری بھی کی، اور وہ سارے پیسے میں اسی آن لائن گیم میں لگا کر کے سب کچھ ہار گیا۔ تو اب اگر میرے ماں باپ کو، میرے گھر والوں کو اس کے بارے میں خبر لگی تو پھر میں ان کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میں اپنے آپ کو اس دنیا سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے ان کو حوصلہ دیا، میں نے اپنے طور پر سمجھایا ان کو کہ بھائی اگر تم نے یہ سب کچھ گنوا دیا ہے تو اس کے چکر میں یار تم اب اپنی آخرت بھی گنوانا چاہ رہے ہو، اور کیا تمہیں اپنے بچے سے پیار نہیں؟ کیا اس بچے کا خیال کرو یار۔ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، اور پھر میں نے کہا کہ تم یار اگر اس سے مطلب اس کو اتنی بری چیز ہے یہ، تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں سچ میں بتا رہا ہوں، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں، اور کئی مرتبہ میں نے اپنے سارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے، میں نے موبائل چینج کر دیا، سادہ موبائل چلانا شروع کر دیا، لیکن مجھے آن لائن گیمز کی لت ایسی پڑی ہے کہ جب میرے پاس اپنا موبائل نہیں ہوتا ہے تو میں دوستوں کے موبائل میں لے کر کے کھیلتا ہوں، اور بہت اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہوں، لیکن بچ نہیں پاتا ہوں۔ اور پہلے میں الحمدللہ نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، میں روزہ نماز کا پابند تھا، لیکن اسی ایک آن لائن گیم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، اور اب کسی چیز میں من نہیں لگتا ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے میں فوراً اس گیم میں لگ جاتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے گیم کھیلنے کی اتنی خطرناک لت لگی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے شروع میں گیم کھیلنا شروع کیا تو کبھی میں 1000 جیت گیا، کبھی 2000 جیت گیا، اس طرح میں روزانہ جیتتا رہا۔
اور جب میری اس طرح روزانہ میں 1000-2000 کمانے لگا تو میری لالچ بڑھتی گئی اور میں اور اس میں انٹرسٹ لینے لگا، اور اچانک پھر 15-20 دن کے بعد میرا ایک بڑا اماؤنٹ 30,000-40,000 روپیہ ایک بیگ ڈوب گیا۔ اور جب اتنا بڑا اماؤنٹ ڈوبا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ یار چلو اب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں یار، یہ کم سے کم جتنا پیسہ ڈوبا ہے کسی طرح کھیل کر کے اس کو ریکور تو کر لو۔ تو میں نے پھر سے پیسے لگا اور پھر سے کھیلنا شروع کیا، تو پھر مجھے 1000-2000 پھر میں جیتنے لگا اور اس طرح پیسے آنے لگے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ لگتا ہے اب میں ریکور کر لوں گا سارا۔ پھر میں کئی دن تک کھیلتا رہا اور اچانک 15-20 دن کے بعد پھر میرا ایک بڑا اماؤنٹ ڈوب گیا۔ اسی چکر میں کہ اب ڈوبا ہے اس کو ریکور کروں، ڈوبا ریکور کروں، اسی چکر میں میں تقریباً 90,000 روپیہ گما چکا ہوں اور میرا سارا اکاؤنٹ اب خالی ہو چکا ہے۔ پھر میں نے گھر میں سے بھی پیسے چرائے، وہ بھی اسی میں ڈوب گیا۔ اور ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے تو اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے میں نے کیا کیا، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، ابو بیمار ہے، اس طرح کر کر کے میں نے دوسروں سے بھی پیسے ادھار لینا شروع کر دیے، اور وہ سارے پیسے اسی آن لائن گیم میں چلے گئے، اور آج میرے پاس 1 فوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ اور اسی چکر میں بہت سارے نوجوان خودکشی کر بیٹھے، انہوں نے اپنی جان گنوا دی۔ تو یہ اتنی خطرناک، اور مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو خطرناک گیمز ہیں، یہ جو جوا ہے، آج ہمارے ملک میں اس کی ترغیب ہمارے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں جو ملک کے بڑے بڑے ہیروز مانے جاتے ہیں، سیلیبریٹی کہے جاتے ہیں، اور جو ہمارے نوجوانوں کے بدقسمتی سے رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ سیلیبریٹیز جو یار اپنے گھروں میں دودھ میں چینی تک ڈال کر کے نہیں پیتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ چینی میں کیمیکل بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کڈنی خراب ہو جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہے، کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے گھروں میں شکر تک استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ آج ہمارے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ ویمل کھاؤ، اس کے دانے دانے میں ہے کیسر کا دم۔ وہ ہمارے بچوں کو ان کاموں میں لگا رہے ہیں۔ یار ان سیلیبریٹیز کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا جوان تباہ ہو رہا ہے، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس کی لائف ختم ہو رہی ہے۔ بس ان کو پرچار کرنا ان تمام چیزوں کا، اس کے چکر میں موٹے موٹے پیسے کمانے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے پرچار میں ان لوگوں کو تو کروڑوں کروڑ مل گئے پرچار کر کے، لیکن اگر ایسی خطرناک چیزوں کی آپ کو لت لگ گئی نا، تو آپ کا گھر تک تباہ ہو جائے گا، بیوی بچوں کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کتنے نوجوان اپنے گھر میں چوری کر رہے ہیں یار۔ تو میرے بھائی، اور اگر کہہ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے، اگر ان تمام چیزوں سے آپ کو پیسے مل بھی گئے تو چونکہ یہ ہے جوا، اور جوا ہمارے دین میں، اسلام میں بالکل حرام ہے، سخت حرام ہے، اور یہ حرام کی کمائی کے پیسے اگر آپ کو 1,00,000 2,00,000 میں کہہ رہا ہوں مل بھی گئے نا، تو یاد رکھو میرے بھائی، حرام کی کمائیوں کے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ادھر سے آتا ہے نا اور ادھر چلا جاتا ہے۔ بالکل آپ لاکھوں لاکھ کماؤ گے تو لاکھوں لاکھ آپ کا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا، گھر جل جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اس کا آپ فائدہ نہیں لے پاؤ گے۔ اور اگر آپ نے وقتی طور پر خرچ کر کے استعمال بھی کر لیا نا، تو اس سے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ بڑھاپے میں پھر یہی بچے جن کو آپ اپنا یہ سب کھیل کر کے حرام پیسہ کما کر کے ان کو کھلا رہے ہو نا، یہی بچے تمہارے سامنے آنکھ لال کر کے کھڑے ہوں گے نا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حرام کی کمائی کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے خبردار، آپ محنت کرو یار، زمین پہ اتر کر کے، خون پسینہ بہا کر کے، فاوڑے چلا کر کے پیسے کماؤ۔ یہ شارٹ کٹ میں امیر بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے ان بھائی کو جو بہار سے، جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میسج کیا، میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ آپ اپنے پیسے ریکور کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو گیا گیا۔ اگر آپ اپنے پیسے ریکور کرنا چاہتے ہیں تو اب گیم چھوڑ دیجئے اور زمین پہ اتر کر کے محنتیں کیجئے۔ کھیتی باڑی کرتے ہو، اب کھیتی باڑی میں کرو، محنتیں کرو، اور زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کر کے اس سے آپ کمائیاں کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری قوموں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ 21-22 سال کی عمر میں اپنے گھر میں پیسے لانا شروع کر دیتے ہیں۔
21-22 साल की उम्र में उनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट के साथ वो अपना काम, पैकेज, वर्क, कंट्रोल सब कुछ शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम घर के चिराग हो और तुम्हारी वजह से घर में रोशनी ना हो सके तो फिर कैसे चिराग हो? और अगर तुम अपने आप को नौजवान कहते हो, खुद को जवान मानते हो और तुम कौम का सहारा ना बन सको, किसी को फायदा ना पहुंचा सको, तो फिर कैसे जवान हो? और अगर तुम अपने बाप के बाजू हो और तुम्हारे घर में होते हुए भी बूढ़े बाप पे कर्ज चढ़ता रहे, तो सवाल होता है तुम कैसे बाजू हो? इसलिए मेरे भाई यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, जिम्मेदारी उठाओ और आज से ये अहद करो कि तुम शाम में घर में उस वक्त तक कदम नहीं रखोगे जब तक रोजाना कम से कम 200 रुपए कमा करके तुम अपने बाप के हाथ में थमा नहीं दोगे, जब तक शाम में तुम घर में खाना नहीं खाओगे। ये अहद करो। और आज मेरे भाई, अगर तुमने 200 रुपए रोजाना कमाना सीख लिया तो इंशाअल्लाह कल की जिंदगी में रोजाना 2000 कमाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसलिए रोजाना कम से कम 200 रुपया कमाओ और इस 200 रुपए के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कोई भी काम, छोटे से छोटा काम हो, फावड़ा तक चलाना पड़े ना, चलाओ, शौक से चलाओ। बस हराम का तरीका मत इख्तियार करना, चीटिंग बाजी मत करना, कोई गलत शॉर्टकट रास्ता इख्तियार मत करना। बाकी इस 200 रुपए की कमाई के लिए तुम्हें कितना भी पसीना बहाना पड़े और कितनी भी मेहनतें करनी पड़े, लेकिन ये जिम्मेदारी लो कि तुम्हें रोजाना कम से कम 200 रुपए कमा करके अपने घर लेकर के जाना है। वो किसी ने कहा था ना कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनो जवानों, यार तुम घर के रिस्पॉन्सिबल बनो। ये उनके सहारे जिंदगी गुजारना, बाप कमा रहा है तो हमें कमाने की क्या जरूरत, भाई कमा ही रहे हैं, खर्चा पूरा ही हो रहा है। नहीं यार, तुम्हें खुद जिम्मेदार बनना है। ये गफलत, काहिली, सुस्ती और उनके सहारे पलना, उम्मीदें लगाना लोगों से छोड़ दो, अपने कदम पे खड़े हो। वो कहते हैं ना कि एक नौजवान था, नौजवान एक दिन जंगल गया, जंगल में उसने एक लोमड़ी देखी। लोमड़ी हाथ पैर से माजूर थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। तो नौजवान उस माजूर लोमड़ी को देख करके सोचने लगा कि यार ये लोमड़ी चल फिर नहीं सकती है, ये दौड़ भाग नहीं सकती है, तो ये जिंदा कैसे है? क्योंकि जब तक दौड़े भागेगी नहीं, उसका खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगी ना। लेकिन ये चल फिर नहीं सकती, माजूर है, लेकिन फिर भी जिंदा, कैसे जिंदा है? नौजवान अभी वहां पर खड़े होकर के कहते हैं, अभी सोच ही रहा था, इतने में क्या देखा कि एक शेर एक शिकार लेकर के आया और वो शिकार ला करके उस लोमड़ी के पास में बैठ करके खाने लगा थोड़ी दूर पे। और शेर की कहते हैं ये आदत होती है कि जब तक शिकार ताज़ा होता है तभी तक वो उसको खाता है। जैसे शिकार ठंडा होता है, उसका खून ठंडा होता है, वो छोड़ करके चला जाता है। तो शेर लोमड़ी के पास बैठ करके शिकार खा रहा था, जब तक खून ताज़ा रहा, गर्म रहा, उसको पिया, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा खाया, उसके बाद वो छोड़ करके चला गया। अब ये जो लोमड़ी थी वो धीरे धीरे खिसक करके उस बचे हुए छोड़े हुए शिकार के पास आई और इसने उसको खाना शुरू कर दिया। नौजवान ने जब ये मंजर देखा ना तो उसने कहा, यार यकीनन हमारा अल्लाह बड़ा रज़्ज़ाक़ है, और उसने अपनी मखलूक के हिस्से का जो रिस्क मुतय्यन कर रखा है वो अपने मखलूक के हिस्से का रिस्क उस तक पहुंचा के ही रहता है। वो किसी भी सूरत में पहुंचाए, किसी के भी जरिए से पहुंचाए। देखो इस लोमड़ी के हिस्से का रिस्क था, अल्लाह ने एक शेर के जरिए से इस तक पहुंचा दिया। नौजवान ने जब ये मंजर देखा तो घर आकर के कहते हैं वो बिस्तर पे पड़ गया और उसने कहा कि अब हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा अल्लाह बड़ा रज़्ज़ाक़ है, वो हमारे हिस्से का रिस्क हमें हर हाल में देगा। उसने पैदा किया तो वो भूखा नहीं मारेगा, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ आराम करूंगा, गेम खेलूंगा, रील देखूंगा, फेसबुक चलाऊंगा, बस यही करूंगा, मेहनत नहीं करनी हमें। तो कहते हैं एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तू क्यों कह रहा है, क्या मामला है, बगैर मेहनत के कैसे तुझे रिस्क मिलेगा? तो उसने कहा, नहीं बाबा, आज मैं खुद जंगल में ये मंजर देख करके आया हूं। एक माजूर लोमड़ी थी, वो चल फिर तक नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह ने एक शेर के जरिए से उस तक पहुंचा दिया, और उस लोमड़ी को अल्लाह मरने नहीं दे रहा है, रोजाना डेली इस तरह उसको किसी के जरिए से रिस्क पहुंचा देता है।
تو ہمارے بھی حصے کا جو رزق ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا۔ تو نوجوان کی یہ بات سن کر کے بابا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے جنگل میں 2 کردار دیکھا، ایک لومڑی کا کردار اور ایک شیر کا کردار۔ بیٹا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تو اپنے لیے لومڑی کا کردار، وہ بھی معذور لومڑی کا کردار چن رہا ہے۔ تو یار شیر کا کردار کیوں نہیں اپنے لیے چن رہا ہے کہ تو خود بھی کھائے اور دوسروں کو لا کر کے کھلائے، دوسروں کا سہارا بنے۔ میرے بھائی زندگی میں کچھ بننا ہے نا تو معذور لومڑی نہ بنو کہ دوسروں کے سہارے پلو، بننا ہے تو شیر بنو کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی لا کر کے کھلاؤ۔ گھر کی رسپانسبل بنو، رسپانسبلٹی مت بنو، ذمہ داری اٹھاؤ یار۔ اور جب تم یہ اپنے ماں باپ کا، اپنی قوم کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا سہارا بنو گے نا اور تم اپنے لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرو گے تو تمہارا یہ بھاگ دوڑ کرنا، تمہارا یہ جد و جہد کرنا، یہ ایک ایک قدم تمہارا جو حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے، پیسہ محنت کا کمانے کے لیے اٹھے گا نا، یہ ایک ایک قدم تمہارا اللہ کی راہ میں لکھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ پھر مجاہدین فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ثواب دے گا کہ جیسے کوئی بندہ راتوں رات مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، شب بیداریاں کرے، روئے گڑ گڑائے، جتنا ثواب اللہ اس عابد کو عطا فرمائے گا اس سے زیادہ ثواب اللہ کسی یتیم، بیوہ، مسکین کے لیے محنتیں کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے اور اللہ کے مجبور بندوں کا سہارا بننے والے کے لیے جو پیسہ کماتا ہے نا اس کو عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ عابد جو مصلی پہ رو رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، اس سے صرف اس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ بندہ جو پیسہ کما رہا ہے خلوص نیت کے ساتھ، حلال کمائی حاصل کر رہا ہے، اس سے پوری فیملی، خاندان، رشتہ دار اور اللہ کے مجبور بندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ مقام اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو حلال کمائیاں حاصل کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے۔ اس لیے کسی کے سہارے مت پلو، اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ولی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی، ولی پیسہ کما کر کے بھی بنا جا سکتا ہے، محنتیں کر کے، کسی کا سہارا بن کر کے اور کسی غریب کے آنسو پوچھ کر کے، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک لا کر کے بھی یار اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے۔